سال قبل بر صغیر میں دنیا کے نقشے پر دو آزاد ریاستیں ابھریں، پاکستان اور بھارت۔ لیکن تقسیم کے جس فارمولے کے تحت یہ ملک تخلیق ہوئے وہ آگ اور خون سے عبارت انسانی تاریخ کی بڑی ہجرتوں میں سے ایک کا باعث بنا۔ بھارتی علاقوں میں موجود مسلمانوں اور پاکستانی حصے میں نسلوں سے آباد غیر مسلموں میں سے اکثریت کو اپنا گھر بار چھوڑ کر نئی مملکت میں نئی زندگی کی تلاش میں نکلنا پڑا۔ 1947 میں محمد حسین کی عمر لگ بھگ 12 سال تھی اور وہ بھارت میں شامل ہونے والے ضلع ہوشیارپور سے اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان کے لیے روانہ ہوئے، لیکن یہ سفر کوئی عام سفر نہیں تھا۔ گڈی آ گئی جی، پاکستان جانا، گڈی آ گئی پاکستان جانا۔ ہوں گڈی دے جناب آگے بیٹھ گئے، کوئی گڈی دے ہیٹھاں بڑھ گیا، کوئی اتنے، کوئی بچ۔ توبہ میری توبہ، کوئی اتنے حشر دیکھا جی، بچے بندے مرے پے، بچے بچے مرے پے، بچے بندے کھڑے اور اینج بندے نہ بندے۔ وہ جہاں واقعہ سی نا جی، وہ ساری زندگی بھولنا نہیں، اور اگے میرا خیال ہے مرن تو بعد بھی سانوں نہیں بھولنا ہوگا۔ وہ ایڈے اذیت ناک وقت سی وہ۔ ایسے ہی حالات و واقعات پاکستان سے بھارت منتقل ہونے والوں کو بھی درپیش تھے، جس میں انتقام کا جذبہ غالب تھا۔ مصنف اور ادیب احمد اقبال تقسیم ہند کے وقت 11 سال کے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھارت جانے والوں کو بھی دلدوز حالات کا سامنا رہا۔ مسلمان جو تھے وہ انہوں نے سکھوں کو بالکل انویئر جا لیا، اور سکھ جو تھے وہ بڑی کثیر تعداد میں مارے بھی گئے اور ان کی پراپرٹی بہت تباہ ہوئی۔ گڑھی شاہو میں میں اور میرا چھوٹا بھائی ہم دکان کے تھڑے پہ کھڑے تھے، تو وہاں پہ جلوس بن رہا تھا کہ چلو سکھوں کی اسپیشل ٹرین جا رہی ہے مہاجروں کی انڈیا، اس پہ حملہ کرنا ہے۔ تو غالباً شاہدرہ سے آگے کہیں حملہ کیا۔ وقت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ رکتا نہیں۔ ان 70 برسوں میں پاکستان متعدد چیلنجز اور بحرانوں سے گزر کر وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد جوان ہونے والی چوتھی نسل اپنے ملک کے بارے میں خاصی پر امید اور پرعزم دکھائی دیتی ہے۔ ہم بڑی مشکلوں سے یہاں تک پہنچے۔ 70 ایئرس کمپلیٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، چیلنجز بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ کہ سوچ پازیٹیو رکھیں، ہر بندہ اپنا کام دیانتداری سے کرے، ایمانداری سے کرے، تو انشاءاللہ ترقی ہو جائے گی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔